اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال. اسی لیے تو آپ نے قرآن میں بھی حدیث میں بھی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل ان یاتیکم یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اس دن سے پہلے خرچ کرو جب نہ کوئی دوستی، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی سودا آئے گا. انکار کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے. آپ نے فرما دیا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اور تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو. ابن آدم یہ مال اس دن تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے. آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے؟ سب نے کہا ہم سب کو اپنا مال اپنے وارث سے زیادہ پسند ہے. ہاں، آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، باقی جو چھوڑتے وہ تو تمہارے وارث کا ہے. یعنی عام طور پہ لوگوں کو وارث کا زیادہ پسند ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مال کیا ہے؟ حدیث نے بتایا نا، تمہارے مال میں سے انسان کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال. ابن آدم تیرے مال میں سے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے پرانا کر دیا، کھا کے اڑا دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا. باقی مال تیرے وارث کا ہے. روک کے نہ رکھو، خرچ کرو. جو اللہ کی راہ میں دین کی اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے. اور کیسے تمہارا ہے؟ من یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ اللہ کو قرض حسنا ہے. کیسا تمہارا ہے؟ واللہ یضاعفہ اضعافا کثیرا، اللہ کئی گنا بڑھا دے گا. کتنا بڑھا دے گا؟ سورہ بقرہ میں تو اللہ کہتا ہے 700 گنا بڑھا دوں گا. حدیث بتاتی ہے کہ ایک رزق حلال کا لقمہ جب دیتے ہو تو اللہ دائیں ہاتھ سے لے کے ایسے بڑھاتا ہے جیسے بچڑے کو پالتے ہو اور وہ پہاڑ جتنا بڑا ہو جاتا ہے. کتنا بڑھا دے گا؟ ایک کھجور کا ٹکڑا دو، جہنم سے نجات کی آگ سے نجات کے لیے کافی ہے. خرچ کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے صدقہ جاری ہے. کیا صحابہ اکرام نے؟ ابو ذر غفاری نے گھر خالی کر دیا، ابو طلحہ نے بہترین باغ دے دیا، بیرحا کا باغ، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، باغ دے دیا. من یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت ابو درداء نے باغ دے دیا. حضرت ابو درداء اپنا پورے کا پورا گھر منتقل کر رہے ہیں. حضرت خباب بن ارت رو رہے ہیں میرے گھر میں مال ہے، موت کا وقت ہے، 80 دینار گھر میں موجود ہیں، 80,000 دینار ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں خباب رو کیوں رہے ہیں؟ علی اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں مال ہے. یہاں مال نہیں ہوتا تو روتے ہیں، وہاں گھروں میں مال ہوتا تھا تو روتے تھے. علی آج میرے گھر میں 80,000 دینار ہیں، لیکن علی خدا کی قسم میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھے. کہاں ہوتے تھے؟ حضرت خباب بن ارت کے صحن کے گھڑے میں ہوتا تھا نا مال. قل الف ضرورت سے زیادہ اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے، کسی کو میرے پاس آ کے مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہو، خود ہی آ کے لیتے جائیں گے ضرورت مند. علی میں نے کسی سے چھپا کے نہیں رکھا، اس گھڑے میں موجود ہے. پھر کیوں روتے ہیں؟ روتا اس لیے ہوں کہ یہ دنیا کا مال کہیں میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بدلہ نہ بن جائے. ان کی اتنی بڑی تھی، ان کو وہ چھوٹی نظر آتی تھی. اللہ ہماری حقیقتاً چھوٹی ہے، شیطان بڑی کر کے دکھاتا ہے. اللہ اس غرور، اس دھوکے باز کے دھوکے میں نہ آئے. اللہ زندگی کی حقیقت کو پہچاننا والا بنا دے.